شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے لالچی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟ بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ شیر اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے تو کیا ہوا؟
بہت جلد وہ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے ان دشمنوں سے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ان سے بدلہ تو لازمی لے گا۔ شیر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بدر زمان کو رنگے ہاتھوں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے پاپا کو بھی بتایا تھا۔ اگر وقت رہتے شاہ زمان کوئی صحیح سٹینڈ لے لیتا تو آج اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، لیکن اس کے آنکھوں پر تو بھائی چارے کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے بلالجی بھائی کو دربدر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شیر سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے، لیکن شیر تو شیر ہے، وہ کبھی بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس اتنا قصور تھا شیر کا جس کی وجہ سے اسے اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔